وہ جیسے حضرت ابراہیم ادہم، سلطان ابراہیم بن ادہم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس مقام ولایت تک آپ جا پہنچے، مقام بلند پر جا پہنچے، تو آپ کا استاذ اور مرشد کون ہے جس نے آپ کو یہ راستہ سکھایا استقامت والا؟ سوری یا ساحل البحر فی بل جبلہ زرتہ ہناک، ملک شام میں ہیں، دمشق سے حلب جائیں تو وہاں سمندر کے کنارے جبلہ ایک شہر ہے، وہاں سلطان ابراہیم بن ادہم کا مزار ہے۔ تو کسی نے پوچھا آپ کا استاذ کون ہے، مرشد جس نے اس راہ پہ ڈالا؟ انہوں نے کہا میرا استاذ و مرشد ایک غلام ہے، میں اس کو خرید کے لایا تھا، خرید کے اپنی خدمت کے لیے، اپنی خدمت کے لیے۔ فرق بتانا چاہتا ہوں، غلام تو ہر کوئی کرتا ہے، غلام ہم غلام ہیں، حضور آپ کے غلام ہیں، مگر غلامی کو جانتا کوئی ہے کہ غلام ہونا ہوتا کیا ہے، غلام ہونا ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک غلام خرید کے لایا، اور جب آ گیا تو میں نے اس سے پوچھا غلام سے کہ تمہارا نام کیا ہے، تاکہ اس نام سے پکارا کروں۔ اس نے مجھے جواب دیا کہ جس نام سے چاہیں آقا پکار لیں، غلاموں کا کوئی نام ہوتا ہے؟ ہائے ہائے، کبھی غلاموں کا کوئی نام ہوتا ہے؟ جس نام سے چاہیں پکار لیں۔ پھر میں نے پوچھا تم کھاتے کیا ہو تاکہ تمہاری پسند کا کھانا بھی پکوا دیا کریں؟ اس نے کہا حضور جو چاہیں کھلا دیں۔ ارے غلاموں کی کوئی پسند ہوتی ہے؟ غلام جو ہوئے تو پسند کاہے کی؟ پھر پوچھا لباس کیسا چاہتے ہو تمہیں وہ سلوا دوں؟ کہا جو چاہیں پہنا دیں۔ غلاموں کا کوئی لباس ہوتا ہے؟ غلامی جو لباس ہو گئی، غلامی لباس ہو گئی، تو اپنی پسند نہ رہی، اپنی ترجیح نہ رہی، اپنے پیمانے اور معیار نہ رہے۔ غلام بن جا اور پھر ہر شے بن دے۔ جب غلام بن جا تو پھر ہر شے بن دے، توڑ دے۔ تو فرمایا وہ میرا استاد تھا، اس سے میں نے سبق پایا کہ یہ میرا غلام ہے اور یہ اتنی غلامی کو سمجھ گیا ہے، اور میں اس رب کا غلام ہو کر آج تک سمجھ نہیں سکا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ کہہ دینا ہر کوئی کہتا ہے، قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہر کوئی کہہ لیتا ہے، کہہ دینا اور بات ہے، اور اس رب کا بندہ ہو جانا اور بات۔ جو آپ کہہ رہے ہیں سو وہ کچھ ہو بھی جائیے، جو کہہ رہے ہیں آپ سو وہ ہو بھی جائیے، جو کہہ رہے ہیں آپ سو وہ ہو بھی جائیے۔ جو زبان سے کہتے ہیں وہ ہو جاؤ، اور وہ عرفاء کہتے ہیں کہ جب جو کہو وہ ہو جاؤ تو ہو جانے سے پا لیتا ہے بندہ، پھر پالو گے۔ ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شود۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے زبان سے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر پختہ ہو گئے، ڈٹ گئے، قائم ہو گئے، استقامت والے ہو گئے، تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دو مرحلوں پر کرم ہوتا ہے، دو مرحلوں پر کرم ہوتا ہے۔ پہلا کرم تتنزل علیہم الملائکہ، بعض مفسرین نے کہا ان کی زندگی میں، بعض نے کہا ان کی وفات کے وقت، دونوں صورتوں میں جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، استقامت، تو فرمایا پہلا کرم تو یہ ہوتا ہے کہ اسی دنیا میں ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، خواہ ان کی حیات میں، خواہ وقت وفات جب قبض روح ہوتی ہے، مگر ان پر ملائکہ اترتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں۔ وہ سوتے ہیں تو ان کے سرانے اور ان کے پائیں جانب فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کا بندہ جو استقامت کے ساتھ اس کا ہو گیا ہے، وہ سوتا ہے رات کو، فرشتے دائیں بائیں کھڑے ہو کے ساری رات اس کے لیے استغفار کرتے ہیں،
مولا اس کو بخش دے، مولا اس کے درجے بلند کر دے، مولا اس کو اونچا کر دے۔ تو جو وقت وہ سونے پہ لگاتے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں کو اس کی جگہ اس عبادت پہ لگاتا ہے۔ استقامت کا صلہ دیتا ہے کہ جب استقامت والا بندہ سوتا ہے تو رب دیکھتا ہے میرا بندہ اب آرام کر رہا ہے، فرشتے دو بھیجتا ہے کہ تم اس کی جگہ کھڑے ہو کر ساری رات استغفار کرو۔ تو بندے کا سونا اس کا سونا نہیں رہتا، اس کا سونا نہیں رہتا۔ اور آقا نے فرمایا، میں نے حدیث پڑھی تھی پچھلے خطاب میں یا اس سے پہلے، کہ اگر اس حال کو استقامت نصیب ہو جائے اور حال مقام بن جائے تو وہ بندے جب گلیوں میں چلیں تو دائیں بائیں قطار اندر قطار فرشتے ان کی زیارت کے لیے کھڑے ہوں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی مدد کے لیے آتے ہیں، ان کے قلوب دلوں پر الہام کرتے ہیں خیر کا، اچھے خیالات کا، ملائکہ کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں، ان کو برکات ملتی ہیں، ان کو انوار نظر آتے ہیں ملائکہ کے، ان کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، آپ اللہ کے ذکر میں ہیں اور وہ اس ذکر کی مجلس میں ہیں۔ آپ اللہ کے ذکر میں ہیں اور وہ ذکر کی بولیے مجلس میں ہیں، اور جب ختم ہوگی نماز عصر پڑھیں گے ہم، اختتام پذیر ہوگی، اسی وقت وہ فارغ ہو کے اوپر جائیں گے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سیدھا جائیں گے، اور اللہ پاک سب کے سامنے چھپ کے نہیں، دوسروں کو سنانے کے لیے سب کے سامنے پوچھے گا کہاں سے آئے ہو، حالانکہ وہ جانتا ہے کہاں سے آئے ہیں۔ وہ بتائیں گے باری تعالیٰ فلاں جگہ سے آئے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ مولا تجھے یاد کر رہے تھے، تیری باتیں کر رہے تھے، تجھ سے بخشش طلبی کر رہے تھے، تیری یاد کر رہے تھے۔ پھر تیسرا سوال کرتا ہے انہی سے، انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا اگر دیکھا نہیں ہے تو بن دیکھے ان کا حال یہ ہے، تو دیکھ لیں گے تو حال کیا ہوگا؟ سب ان پہ فدا ہیں بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو استقامت فرشتے بھیجے جاتے ہیں اور پھر اوپر جا کے خبریں پھیلاتے ہیں، بتاتے ہیں، پھر اور فرشتے آتے ہیں، پھر محبت کرتے ہیں فرشتے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں، وہ کوئی نکال بھی نہیں سکتا، نہ اخبار والے نکال سکتے ہیں، نہ ایجنسیاں نکال سکتی ہیں، نہ حکومتیں نکال سکتی ہیں، نہ مخالفتیں نکال سکتی ہیں، ساری عمر جو چاہیں کرتے رہیں، جو محبت وہاں سے ڈالی جاتی ہے وہ نکل نہیں سکتی۔ تو اللہ پاک اگر اہل استقامت آپ ہو جائیں، اس کی بندگی بھی استقامت پہ رہیں، تو پھر وہ حفاظت فرماتا ہے، اور پھر کہتے ہیں فرشتے آ کر خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخافو، کوئی خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور اللہ کے استقامت والے بندوں کوئی غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، آپ کے لیے جنت کی بشارتیں لے کر آئیں، جنت کے دروازے اور جنت کا سما آپ کا منتظر ہے، آپ کے قدموں کا منتظر ہے، التی کنتم توعدون، جس کا وعدہ ہے۔ فرمایا یہ تو ہے اس دنیا میں، اور وفات کے بعد کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور وہ کہتے ہیں اس دنیا میں بھی ہم آپ کے ساتھی اور دوست ہیں اور مددگار ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ملائکہ خبریں دیتے ہیں آپ کے دوست رہیں گے، اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَلَکُمْ، جب آخرت میں جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، وَلَکُمْ فِیہَا مَا تَشْتَہِی أَنفُسُکُمْ وَلَکُمْ فِیہَا مَا تَدَّعُونَ، اور فرمایا جب وہاں جاؤ گے تو جس شے کے لیے تمہارا جی چاہے گا، چونکہ یہاں کئی چیزوں کے لیے تمہارا جی چاہتا تھا، مگر تو نے میری استقامت کی خاطر، میرے تعلق میں، میری دوستی میں استقامت کی خاطر اس جی کی چاہت کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم دیکھتے تھے کہ اس کے جی نے چاہا مگر اس نے چھوڑ دیا، اس کی خواہش ہوئی مگر اس نے میری خاطر چھوڑ دیا۔ فرمایا وہ سب کچھ جمع کرتے رہیں، آج تمہاری شان یہ ہے جو تمہارا جی چاہے حاضر ہوگا، اور جو چیز تم طلب کرو گے وہ پیش کر دی جائے گی۔
مطلب کیا؟ سبحان اللہ، دیکھیں فرمایا زبان سے کہو گے جو مانگو گے مل جائے گا، فرماتا کہ زبان سے بھی نہیں مانگو گے، دل میں خواہش آئے گی تو چیز پیش ہو جائے گی، دل میں خواہش آئے گی تو چیز پیش ہو جائے گی۔